کے حوالے سے بات کریں گے کہ نیڈ اسیسمنٹ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ ٹاپک جو ٹائٹل ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیڈ اسیسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ نیڈ کسے کہتے ہیں؟ نیڈ مین ضرورت، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا آپ کے وہ ڈیزائر، آپ کے وہ ضروریات جو کہ آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو بھوک یہ اصل میں ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد ہم آٹا بونتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آٹا بوننے کے بعد پھر ہم جو کیا کہتے ہیں جس پر روٹی پکائی جاتی ہے اس کو ہم گیس پر رکھ کر پھر روٹی پکاتے ہیں۔ روٹی پکانے کے بعد پھر ہم اس کو کھا کر اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں، اپنی جو کھانے کی ضرورت ہے اس کو ہم پوری کرتے ہیں۔ تو نیڈ کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو آپ آرگنائز کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، اس پر انالیسس کر کے اس سے آپ پھر کنکلوژن نکالتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ سو نیڈ اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم اپنی جو نیڈز ہے، اپنی جو ضروریات ہے اس کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی پرابلم درپیش ہے اور ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کون سے میتھڈولوجیز اپنانے چاہیے، کون سے اسٹریٹجیز جو ہے وہ فالو کرنے چاہیے جس سے ہمارے وہ پرابلم حل ہو جائے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے نیڈ اسیسمنٹ کو، جو کہ آلریڈی میں نے ابھی آپ کو ٹائٹل سے ڈیفائن کر دیا۔ پھر ہم ڈسکس کریں گے فیزز آف نیڈ اسیسمنٹ۔ ہمارے ساتھ نیڈ اسیسمنٹ کے مختلف فیزز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان فیزز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیڈ اسیسمنٹ کے ہمارے ساتھ ٹائپس ہیں، ان ٹائپس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ٹائپ میں کیا بات جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنس آف نیڈ اسیسمنٹ ان ڈیولپنگ پروگرام۔ جب بھی ہم کوئی پروگرام جو ہے ڈیولپ کرنے جا رہے ہو تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں جو نیڈ اسیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا نیڈ اسیسمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لسٹ دا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان رپورٹنگ دا نیڈ اسیسمنٹ۔ نیڈ اسیسمنٹ کی جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، رپورٹنگ سے مراد آگے اپنے جو سینئر ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے نیڈ اسیسمنٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تو رپورٹنگ کے لیے کون سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہے، کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو اب ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہوتی ہے اور پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے سینئر کو کیا کرتے ہیں؟ رپورٹ دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہاسپٹل سسٹم میں ان چیزوں کی ضرورت ہے یا ہماری جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے یہ موڈیفیکیشن کی اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم کس طرح سے رپورٹ دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، صحیح ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کی۔ لرننگ نیڈ اسیسمنٹ process is a series of activities conducted to identify problems or other issues۔ سب سے پہلی بات جو کہ آلریڈی میں نے آپ کو بتائی تھی، لرننگ نیڈ اسیسمنٹ پروسیس یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ سیریز آف ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیریز آف ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ 5 سٹیپ ہوتے ہیں، 10 سٹیپ ہوتے ہیں، کتنے بھی سٹیپ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ سیریز آف سٹیپس پر مشتمل ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان ایکٹیویٹیز کو کر کے ہم ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنے جو پرابلم ہوتے ہیں، اپنے جو مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو دوسرے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی مین معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی لرننگ نیڈ اسیسمنٹ پروسیس کے ذریعے ہم ان پرابلمس کو معلوم کر کے پھر اس کے لیے سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ پروسیس اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم مختلف سٹیپ پر مشتمل کچھ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے پرابلمس کو معلوم کرتے ہیں۔ تو
इसको लर्निंग नीड असेसमेंट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द नीड असेसमेंट और एनालिसिस इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप टेकन टू काज अ चेंज। इसी तरह से जो नीड असेसमेंट या नीड एनालिसिस है, ठीक है, ये असल में हमारे साथ लर्निंग नीड असेसमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी जो सिस्टम है उसमें किसी किस्म की जो तब्दीली है, चेंजेस है, उसको हम लाने की कोशिश करते हैं। सही है। This is mainly because a need assessment specifically defines the gap between the current and the desired level of an individual, ठीक है। इसी तरह से जो नीड असेसमेंट है इसको फर्स्ट स्टेप इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि यही ये वाहिद हमारे साथ स्टेप है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम अपनी जो मौजूदा कंडीशन है और जो हम चाहते हैं उसके दरमियान क्या फ़र्क है, ठीक है, उसके दरमियान हमें कितनी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत की ज़रूरत है, तो उसको हम मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अभी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपकी जो अभी कंडीशन है, आप अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि आप मुझे बायोस्टैटिस्टिक्स के फार्मूले बताएं या बायोस्टैटिस्टिक्स के मुझे कोई भी ऐसे डिफिनीशन बताए जो कि आपने अपनी मेंटली तौर पर खुद से जो है आपने उसको डिफाइन की हो। तो ये आपकी करंट कंडीशन है और आप चाहती है कि आप इतना काबिल बन जाए कि आपको हर चीज़ के बारे में समझ आती हो और आप फिर अपनी जीपीए को जो है वो 3 से ऊपर कर सकती हो। सो आपकी जो अभी मौजूदा कंडीशन है तो आप अभी इतना तैयार नहीं है, लेकिन आप चाहती है कि एग्ज़ाम तक आप जो है 100% तैयार हो जाए। तो एग्ज़ाम तक 100% तैयार होने के लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस मेहनत के हवाले से हमें नीड असेसमेंट क्या करती है, नीड असेसमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अगर आप डेली बेसिस पर 2 घंटे या 3 घंटे दिल लगाकर स्टडी करेंगे तो आप एग्ज़ाम तक 100% अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगी और आप अपनी जीपीए को 3 से ऊपर आसानी से जो है वो आप स्कोर कर सकती है, उसको सिक्योर कर सकती है। तो नीड असेसमेंट जो है हमारी जो मेहनत है, हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए किसी पोजीशन को हासिल करने के लिए, तो उस मेहनत के हवाले से हमें नीड असेसमेंट क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। समझ आ गई इसकी? ओके, गुड गुड गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं लर्निंग नीड असेसमेंट की तरफ। इन एन एजुकेशनल सिटिंग, अगर हम तालीमी इदारों के हवाले से नीड असेसमेंट के हवाले से हम बात करें, a learning need assessment helps students to identify where they are in terms of their knowledge, skills, and competencies versus where they wish to be. What are their learning goals? वही बात है अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर एजुकेशनल हवाले से मैं आपको एग्जांपल दूं तो यही बात मैं आपको दोबारा दोहराऊंगा कि अभी आपकी जो कंडीशन है वो इतनी नहीं है, आप अभी फुल प्रिपेयर नहीं है अपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, ठीक है, और आप चाहती है कि आप इतना तैयार हो जाए कि आप एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट है उसमें आपकी जीपीए 3 से ऊपर हो। सो लर्निंग नीड असेसमेंट क्या करती है, लर्निंग नीड असेसमेंट जो है ये हमें मदद देती है, ये हमें हेल्प देती है कि हमें हमारे नॉलेज के हवाले से, हमारे स्किल्स के हवाले से और हमारे कम्पिटेंसी मतलब काबिलियत के हवाले से हमें बताती है कि हम कितने काबिल हैं, हमें कितने स्किल्स जो है आते हैं और हमारे पास नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो इसके हवाले से हमें इन्फॉर्म करके फिर हमें बताती है कि हमें मज़ीद कितनी कोशिश करनी चाहिए, मज़ीद अपने स्किल्स को कितना इम्प्रूव करना चाहिए और मज़ीद हमें कितना काबिल होना चाहिए जिससे हम अपने जो मकासद है उसको हासिल करें, अपने जो गोल्स है उसको हम मुकम्मल कर सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लर्निंग नीड असेसमेंट कहेंगे। जब आपसे कोई पूछे, जब आपसे आपके टीचर पूछे कि नीड असेसमेंट किसे कहते हैं या लर्निंग नीड असेसमेंट किसे कहते हैं, तो सिंपल अल्फाज में आप लोगों ने जो है उनको ये डिफाइन करना है कि लर्निंग नीड असेसमेंट से मुराद ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपनी नॉलेज, स्किल्स और कम्पिटेंसी की इंक्वायरी करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने नॉलेज, स्किल्स और कम्पिटेंसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमें हमारे पास कितनी नॉलेज मौजूद है, हमें कितना परसेंट हम स्किल्स में जो है माहिर है,
یا ہم میں کتنی قابلیت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں نالج دیتی ہے اور اسی طرح سے ہمیں مزید یہ بتاتی ہے کہ کتنی ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے، کتنی مزید ہمیں نالج، اسکلز، کمپیٹنسی جو ہے وہ سیکھنی چاہیے، جس سے ہم اپنے گولز کو آسانی سے اچیو کر سکیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لرننگ نیڈ اسسمنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں. Adult learns better when they can see a reason or relevancy as to why they are following a program of study. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایڈلٹ لرنرز ہوتے ہیں، ایڈلٹ سے مراد ہمارے ایج کے، آپ کے ایج کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہم جب کسی چیز کو سیکھتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو سیکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں، اس کو ہم آبزرو کریں. تو جب تک ہم کسی چیز کو اپنی گول سے، اپنی اسٹڈی سے، اپنے لرننگ سے ریلیٹڈ اس کو جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، تب تک ہم اس کو صحیح طریقے سے سیکھ نہیں سکتے. تو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ان چیزوں کو دیکھیں جس کے بارے میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایڈلٹ لرنر جو ہے، کہتے ہیں کہ ایڈلٹ لرنر جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ریزنس کو دیکھتے ہیں یا ریلیونسی کو دیکھتے ہیں اپنے ٹاپک کے حوالے سے کہ کیوں وہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو پھر اس کی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے اور وہ آسانی سے اس کو سیکھ لیتے ہیں. By conducting a learning need assessment with prospective students, the learning provider can identify what objective of the program are needed. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب ہم لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، لرننگ نیڈ اسیسمنٹ پروسیس کو فالو کرتے ہیں، تو فالو کرنے کے بعد جو لرننگ پرووائڈر ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں لرننگ کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں آپ اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کر رہا ہوں، تو یہ لرننگ پرووائڈر کیا کرتے ہیں؟ یہ لرننگ پرووائڈر جو ہے یہ آسانی سے پھر اپنے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں، جو کہ انہوں نے کیا کرنے ہوتے ہیں؟ اس کو اچیو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، by assisting the learner to identify the gap in his or her own learning, the provider will be better able to support the student. اسی طرح سے میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اللہ کے فضل و کرم سے کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی سبجیکٹ کی جو تیاری ہے وہ میری طرف سے تقریباً 60 to 70% ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ آپ کی تیاری اتنی ہو گئی ہے، تو آپ کو ابھی پتہ چل گیا کہ ہاں ہماری تیاری جو ہے 60 to 70% ہو گئی ہے. اب آپ کو مزید یہ پتہ چل گیا ہے کہ باقی ہمیں 30% مزید جو ہے تیاری کرنی ہے، مزید جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو 30% کمی ہے یہ بھی کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس پیراگراف میں یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کے جو لرنرز ہیں، مطلب آپ کے جو ٹیچرز ہیں، وہ آپ کی کمیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں، تو اس سے مزید اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے آسانی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مزید کتنی محنت کرنی ہے اور مزید جو ہے انہوں نے کتنا جو ہے سیکھنا ہے، جس سے ان کے جو گولز ہے وہ کیا ہو؟ پورے ہو جائے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ اسٹوڈنٹس کو؟ کسی قسم کی مشکل تو نہیں ہے یہاں تک ابھی جتنا ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں سر. اوکے گڈ. جو بھی کنفیوژن ہو، کویسچن ہو، تو کائنڈلی پھر لیکچر کے دوران ہی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بتایا کرے پھر. وائی کنڈکٹ اے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ؟ اچھا جی، یہاں پر ایک کویسچن پوچھا گیا ہے کہ ہم لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کیوں کرتے ہیں، آخر ہمیں یہ پروسیس کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے. ٹھیک ہے، تو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ ول ہیلپ. ہم لرننگ نیڈ اسیسمنٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں مندرجہ چیزوں کے بارے میں ہمیں مدد ملتی ہے. کیا مدد ملتی ہے؟ سب سے پہلے تو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ ہمیں یہ ہیلپ دیتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. کس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن؟ مطلب what skills and knowledge the learners already have. مطلب یہ ہے کہ لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کتنی پرسنٹ جو ہے چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، یا ان کا کورس جو ہے وہ کتنا پرسنٹ انہوں نے جو ہے کور کر لیا ہے، یا کتنا پرسنٹ جو ہے ان کے اسکل جو ہے وہ ان کو آتے ہیں. تو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کے ذریعے ہم
سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کی جو اسکلز ان کے پاس ہے یا جو نالج انہوں نے سیکھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس اسکلز کتنے ہیں اور ان کے پاس نالج کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ہم لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کے ذریعے جان لیتے ہیں. دوسرا ہائی لائٹ اسکلز نالج کمپیٹنسیز دیٹ نیڈ ڈیولپنگ. اسی طرح سے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے ہمیں ان سکلز ان نالج اور ان کمپیٹنسیز کے حوالے سے بھی اس پر بھی روشنی ڈال دیتی ہے جس کے حوالے سے ہمیں جو ہے مزید سیکھنا ہوتا ہے, مزید جو ہے لرن کرنی ہوتی ہے, مزید جو ہے اس میں قابل بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پر ہمیں کیا کرتی ہے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ روشنی ڈالتی ہے. ہائی لائٹ مین ان سکلز پر, ان نالج پر, ان کمپیٹنسی پر روشنی ڈالنا جس کو ہم نے مزید سیکھنا ہوتا ہے, جو کہ ہم نے ابھی پوری طرح سے سیکھے نہیں ہوتے, جس میں ہم ابھی کمزور ہوتے ہیں. تو ان کمزور سکلز نالج اور کمپیٹنسیز کے حوالے سے بھی ہمیں کیا کرتی ہے گائیڈنس دیتی ہے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ. اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی کلیئرلی what the students wish to achieve. اس کے ساتھ ساتھ لرننگ نیڈ اسیسمنٹ ہمیں یہ بتانے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے کیا چاہتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے گولز کیا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو وشز ہے وہ کیا ہے, مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس اتنا محنت کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. تو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کے ذریعے ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ لائن اینڈ ڈیفائن ایکسپیکٹیشن اینڈ گولز. اس کے ساتھ ساتھ لرننگ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے ہمیں ہماری جو ایکسپیکٹیشن اور گولز ہے اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں نالج انفارمیشن بھی دیتی ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیوچر میں, ہماری جو امیدیں ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو مقاصد ہے وہ کیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کیا کرتی ہے انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ لرننگ نیڈ اسیسمنٹ ہم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ اسٹوڈنٹس کو آ گئی ہوگی. مزید آگے بڑھتے ہیں. اسٹیبلش نیڈ اینڈ ڈیمانڈ فار دا کورس یو ہیو ان مائنڈ. اب مثال کے طور پر آپ جو ہی 3 سے اوپر جی پی اے لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 سے اوپر جی پی اے لینے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو کچھ محنت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے اپنا کورس جو ہے کور کرنا ہوگا. سو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے یہ آپ کے مائنڈ میں جتنی بھی باتیں چل رہی ہوتی ہے, جو بھی آپ نے گول جو ہے بنائے ہوتے ہیں, تو اس گولز کو پورے کرنے کے لیے جتنی بھی ضروریات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی چیزوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے, تو ان ضروریات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی ہے. مثال کے طور پر آپ 3 سے اوپر جی پی اے لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹی ایل پی کے آل کورس سلیبس کے جو سلائڈ ہے وہ ہونے چاہیے, مینٹل ہیلتھ نرسنگ کے ہونے چاہیے, سی ایچ ایس کے ہونے چاہیے, اسی طرح سے ایپیڈیمیالوجی کے ہونے چاہیے, انگلش کے ہونے چاہیے, نرسنگ تھیریز کے ہونے چاہیے. جب آپ کے ساتھ مٹیریل پورا ہوگا, جب آپ کے پاس سورسز جو ہے وہ ہوں گے, تو پھر آپ آسانی سے اس سے ہیلپ لے کر اپنے جو گولز ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ اچیو کر سکیں گے. اس کے علاوہ ڈیٹرمائن what can realistically be achieved in available resources. اسی طرح سے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہے, یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جو گول بنائے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے جو ڈیمانڈ رکھے ہوئے ہیں, جو آپ نے اپنے مقاصد بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, محنت کرنے کے پیچھے, تو آیا یہ اچیویبل ہے یا نہیں, آیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ میں جو ہے چاند پر جاؤں گا, یا میں جو ہے اپنے لیے جو ہے 5 کروڑ کی بڑی حویلی لوں گا, یا میں اپنے لیے جو ہے لمبرگینی ایک جو ہے کیا کہتے ہیں گاڑی کا نام ہے, ٹھیک ہے, برینڈ گاڑی ہے, تو اس کا نام ہے, میں وہ لوں گی. تو بعض اوقات ایسی وشز ہم کرتے ہیں جو کہ ہمارے جو محنت ہم اس ٹائم جو کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ چیزیں مطلب پاسبل نہیں ہوتی.
اگر ہم دل سے محنت کریں کوشش کریں تو دنیا میں ہر ایک چیز جو ہے پاسبل ہے، لیکن اس ٹائم کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو وہ چیز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی۔ تو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ آپ کے جو اویلیبل ریسورسز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز موجود ہوتے ہیں، تو اس ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں تو آیا ان موجودہ ریسورسز کے بیس پر آپ اپنے ان گولز کو اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ اپنے ان وشز کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی لرننگ نیڈ اسیسمنٹ آپ کو کیا کرتی ہے، بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی اینی آبسٹیکل اور ڈیفیکلٹی وچ میں ارائز، اس کے ساتھ ساتھ لرننگ نیڈ اسیسمنٹ آپ کو ان رکاوٹوں، ان بیریئرز کے حوالے سے بھی انفارمیشن دیتی ہے، گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے جو کہ آپ کے گولز کو پورا کرنے کے دوران آپ کو درپیش آ سکتے ہیں۔ تو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ آپ کو ہر چیز کے حوالے سے پہلے سے جو ہے آگاہ کرتی ہے اور آپ کو مینٹلی طور پر ہر ایک کنڈیشن کے لیے جو ہے تیار کرتی ہے۔ انکریز دا سینس آف اونرشپ اینڈ انوالومنٹ آف اسٹوڈنٹ، اسی طرح سے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ میں یہ ایک فیلنگ پیدا کرتی ہے کہ اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے یہ اسٹوڈنٹ جو ہے پورا کیا ہے، رسپانسبل ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ ان ٹاسک کو پورا کرنے میں مکمل طور پر وہ کیا کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ وہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم مزید بات کریں کہ ہم کیوں لرننگ نیڈ اسیسمنٹ پروسیس کو فالو کرتے ہیں، تو achieve a correct fit between the provider and the students. The course matches students' needs and expectation. اس کے علاوہ لرننگ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے ہمیں ہمارے ریسورسز کے حوالے سے بھی بتاتی ہے کہ جو گولز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں یا ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، آیا وہ چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہے تو آیا اس کو ہم اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی دا کانٹینٹ دیٹ بیسٹ سوٹ اسٹوڈنٹ نیڈ، اسی طرح سے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ ہمیں ان کانٹینٹ کے حوالے سے بھی بتاتی ہے جو کہ جس سے ہمارے نیڈز آسانی سے پورے ہو سکتے ہو، جیسے کہ آپ کی سیکنڈ سیمیسٹر میں 3 سے اوپر جی پی اے لینے کے لیے آپ کے پاس جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کا کورس گریڈ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو ہر ایک سبجیکٹ کے کورس کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے ایگزام میں یہ چیزیں آئیں گی، یہ چیزیں جو ہے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سلائیڈز میں نے آپ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، کانٹینٹ ہے جس سے آپ اپنے ضروریات کو آسانی سے فل کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹرمائن واٹ از دا موسٹ اپروپریٹ ڈیلیوری فارمیٹ، کلاس بیس، آن لائن یا MIT۔ اس کے علاوہ لرننگ نیڈ اسیسمنٹ آپ کو اس حوالے سے بھی انفارمیشن دیتی ہے کہ آپ کس طریقے سے بہتر لرننگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کلاس روم میں جو ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے چیزوں کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتی ہے، یا آپ آن لائن جو ہے کلاس لے کر آرام سے گھر بیٹھ کر چیزوں کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتی ہے، یا MIT کے ذریعے آپ جو ہے اچھے طریقے سے سیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ کو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کیا کرتی ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے۔ بہت سمپل ہے اور امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ اسٹوڈنٹس کو آ رہی ہوگی۔ MIT میڈیا انفارمیشن ٹیکنالوجی جس طرح سے میڈیم انفارمیشن ٹیکنالوجی اس طرح سے کچھ چیز ہے، لیکن چلے میں اس کو سرچ کر کے پھر بتا دوں گا۔ MIT، اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ڈیولپڈ اے بجٹ اینڈ کوسٹ بینیفٹ انالیسس۔ اب آپ نے اپنے جو گولز بنائے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے جو مقاصد بنائے ہوئے ہیں، تو اس مقاصد کو پورا کرنے میں آپ کا خرچہ کتنا آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کا جو مطلب
फुल खर्चा है वो कितना आएगा, तो उसके हवाले से भी लर्निंग नीड असेसमेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इस्टेब्लिश वन इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइम टू डिलीवर द प्रोग्राम एंड ओवर व्हाट टाइम फ्रेम, ठीक है। इसके साथ साथ लर्निंग नीड असेसमेंट आपको ये भी बताती है कि आप कब से जो है अपने जो गोल है उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं और कब आप अपने गोल पर जो है प्रैक्टिकली जो है आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से भी आपको क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, असर्टेन द मोस्ट सूटेबल इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। और इसके साथ साथ लर्निंग नीड असेसमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको सबसे बेहतरीन तरीका जो है बताती है इवैल्यूएशन के लिए कि जो काम आप कर रहे हैं आया, या जो काम आपने किया है आया इससे आपके जो गोल्स है आपके जो नीड्स है वो पूरे हो गए हैं या नहीं। तो इवैल्यूएशन के लिए भी लर्निंग नीड असेसमेंट ये सबसे बेहतरीन मेथड है, ठीक है। स्टेप्स इन लर्निंग नीड असेसमेंट। अब लर्निंग नीड असेसमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। तो उस इम्पोर्टेंट स्टेप्स के हवाले से अब हम बात करेंगे कि लर्निंग नीड असेसमेंट की शुरुआत हमने किस तरह से करनी है और इसमें हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे साथ क्या है, डिज़ाइनिंग या डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइनिंग या डिज़ाइन। When designing the learning need assessment, the aim is to, डिजाइनिंग से मुराद क्या है, डिजाइनिंग से मुराद प्लानिंग है, ठीक है। डिजाइनिंग की जगह आप प्लानिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजाइनिंग ज़्यादा सूटेबल है मेरे ख्याल से। When designing the learning need assessment, जब हम learning need assessment को डिज़ाइन करते हैं या जब इसको हम प्लान करते हैं, तो प्लानिंग करने का या डिज़ाइन करने का बुनियादी मकसद हमारा क्या होता है, एम क्या होता है। बुनियादी मकसद यही होता है कि हम क्या करें, एसेस द करंट सिचुएशन, हम अपनी जो मौजूदा कंडीशन है उसके बारे में हमें जानकारी मिले। तो अपनी मौजूदा कंडीशन को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं या डिज़ाइनिंग करते हैं। इसके अलावा डिफाइन द प्रॉब्लम व्हाट गिव एग्जिस्ट, दूसरा जो हमारा मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपने उन मसाइल्स को आइडेंटिफाई करें, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें जो कि हमें दरपेश आए हैं, या उन कमियों को हम क्या करें, मालूम करें जो कि हम में मौजूद है, ठीक है। तीसरा मकसद हमारा यही होता है कि डिटरमाइन इफ देयर इज़ अ नीड फॉर लर्निंग, तीसरा जो मकसद होता है वो हमारा यही होता है कि प्लानिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आया हमें मज़ीद किसी स्किल को सीखने की ज़रूरत है या नहीं, हमें मज़ीद नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है या नहीं, मज़ीद हमें काबिल होना चाहिए या नहीं। तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और ये मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इवॉल्वेट एग्जिस्टिंग लर्निंग। और इसके साथ साथ हमारे पास जो स्किल्स मौजूद होते हैं, हमारे पास जो नॉलेज मौजूद होती है, या हम जिन चीज़ों में काबिलियत रखते हैं, तो उसकी हम इवाल्वेशन करते हैं और इस मकसद के लिए करते हैं कि आया इस मौजूदा नॉलेज, स्किल और कम्पिटेंसी के बेस पर हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं या नहीं, हमें इसके लिए मज़ीद कोशिश करनी होगी, सीखना होगा, ठीक है। assesses द पॉसिबल लर्निंग सोल्यूशन, और इसी तरह से इसको करने का जो बुनियादी मकसद होता है, प्लानिंग करने का जो बुनियादी मकसद होता है, वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है जिसके ज़रिए हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या जो कमियां हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं, हम इस मकासद के लिए क्या करते हैं, हम डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। समझ आ गई इसकी। यस सर। ओके जी। फरानाज आप मुझे बताएं कि हम डिज़ाइनिंग क्यों करते हैं। डिज़ाइन करने को मतलब इसलिए करते हैं, हमारा एम ये होता है कि हमें जो करंट सिचुएशन हो रही होती हम्म। है वो हमें पहले वो पता चलना चाहिए कि करंट बिल्कुल। सिचुएशन क्या है, बिल्कुल। हम उसको डिफाइन कर सकें, हम्म। हमें जो जो मतलब उसके लिए हम स्टेप ले सकें वो कर सकें, हमारे पास जितना नॉलेज। आप लोग सीख रहे हैं, समझ आ रही है आपको टॉपिक्स की। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप हमारे साथ लर्निंग नीड असेसमेंट में क्या होता है, कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट।
اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, the following method یا a combination of these method can be used. جب ہم لرننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو لرننگ نیڈ اسیسمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے ڈیزائننگ کی, مطلب پلاننگ کی. اب اس پلاننگ پر عمل کرنا ہوتا ہے. کنڈکٹ کی جگہ آپ امپلیمنٹیشن بھی جو ہے آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے جو پلاننگ میں نے آپ کو بتایا, تو اس کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں, the following method یا combination of these method can be used. ہم مندرجہ ذیل طریقے یوز کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں. انٹرویوز مختلف لوگوں سے کرتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں یا ان سے ہم کچھ ٹیسٹ لیتے ہیں, جس کے ذریعے ہمیں ان کی جو لرننگ ہے, ان کی جو نالج ہے یا ان کی جو قابلیت ہے, اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتی ہے. اس کے علاوہ تیسرا کام ہم آبزرویشن کرتے ہیں. ہم ان کی جو پوسچر ہے اس کو دیکھتے ہیں, ہم ان کے بیہیویئر کو نوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہمیں ڈیٹا جو ہے مل جاتا ہے. تو کنڈکشن میں ہم کیا کرتے ہیں, کنڈکشن میں ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں اپنے جو نیڈز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے, صحیح ہے. تیسرا سٹیپ ہمارے ساتھ کیا ہے, تیسرا سٹیپ ہمارے ساتھ انالیسس یا انالائز ہے. جب ہم ڈیٹا گیدر کر لیتے ہیں تو ڈیٹا کو گیدر کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, گیدر دا انفارمیشن اینڈ سورٹ اٹ انٹو کیٹیگریز دیٹ ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی تھیم ٹاپک دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. جب ہم انفارمیشن جمع کر لیتے ہیں تو اس انفارمیشن کو ہم مختلف کیٹیگریز مطلب مختلف کلاسز میں تقسیم کر لیتے ہیں, اور تقسیم کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اور اسی طرح سے اپنے جو نیڈز ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں پھر آسانی سے, ٹھیک ہے. پھر کیا کرتے ہیں, what topic issues can be prioritized. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے نمبر پر لکھتے ہیں. اس کے بعد جو اس سے تھوڑا چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر, پھر اس سے چھوٹا تیسرے نمبر پر, پھر اس سے چھوٹا چوتھے نمبر پر. تو اسی طرح سے جو بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, پہلے لائن میں لکھتے ہیں پریورٹائز. اس کو کہتے ہیں کہ جس کو سب سے پہلے ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے, اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے, تو اس کو سب سے پہلے لکھ دیتے ہیں, اور جس کو ہم نے بعد میں سالو کرنا ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم نیچے لکھ دیتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو پریورٹائزیشن کہتے ہیں. Is there between the trend emerging and the capabilities of learning provider. اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لرن انالائز کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم کنڈکشن کر لیتے ہیں, مطلب ڈیٹا کو کنڈکٹ کر لیتے ہیں, تو انالائز میں ہم کیا کرتے ہیں, انالائز میں پھر ہم اس ڈیٹا پر تجزیہ کرتے ہیں, بحث مباحثہ کرتے ہیں, اور اس گیدر انفارمیشن کو ہم کیا کرتے ہیں, مختلف کلاسز میں کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں کیا ہو, آسانی ہو. جب ہم اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو اس سے پھر ہم اپنے جو نیڈز ہے, اپنے جو ضروریات ہے یا اپنے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جب پرابلمس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے مسئلے جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے سالو کرنے چاہیے, کون سے مسئلے ایسے ہیں جو کہ جس کو سالو کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ان پرابلمس کو سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں, پہلے نمبر پر رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو کم امپورٹنٹ مسائل ہوتے ہیں تو اس کو دوسرے نمبر پر, پھر اس سے کم تیسرے نمبر پر. تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں, اس عمل کو پریورٹائزیشن کہتے ہیں. مطلب آپ چیزوں کو پریورٹائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ اس کی اہمیت کے بیس پر آپ سب سے پہلے اس کو رکھتے ہیں. جیسے کہ ایمرجنسی روم میں جب جتنے بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ خاص ہوتے ہیں اور ان کو اسی ٹائم علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جنرل وارڈز کی بات کریں تو جنرل وارڈ میں اگر پیشنٹ 2-3 منٹ یا 5 منٹ ویٹ بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ایمرجنسی وارڈ میں کسی بھی قسم کے انتظار جو ہے وہ پیشنٹ کو ہم نہیں کراتے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہم نے اپنے پرابلمس کو پریورٹائز کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسری بات میں آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ ہم اپنے جو لرنرز ہوتے ہیں, مثال کے طور پر آپ اسٹوڈنٹ سے
یا میں آپ کو جو ہے پڑھا رہا ہوں، تو اس کی کیپیبلٹیز کو بھی ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا ہمارے جو گائیڈر ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں یا نہیں، آیا ان کی گائیڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہم کیا کرتے ہیں انالیسس کے دوران یا انالائزیشن کے دوران کیا کرتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، سجیشن فار ریفلیکشن۔ ریفلیکشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریفلیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو ایکسپیرینس کرنے کے دوران آپ کے مائنڈ میں جو خیالات آتے ہیں، آپ جو فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پھر اس سے آگے فیوچر کے حوالے سے جو پلاننگ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریفلیکشن کہتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی فراناز آپ کو؟ So, suggestion for reflection. What factors does the education provider need to consider when planning a course؟ ٹھیک ہے، سجیشن فار ریفلیکشن، ریفلیکشن کے لیے جو سجیشن ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں، مطلب اسٹوڈنٹس کے کو ابھی بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کیا آبزرو کرنا ہوگا کہ جو ایجوکیشن دینے والا ہے، تو ایجوکیشن دینے والے what factor does the education provider need to consider when planning a course؟ کہ جب بھی میں آپ اسٹوڈنٹ کے لیے کورس کو پلان کرتا ہوں، تو کورس کو پلان کرنے کے دوران وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو میں نے امپورٹنس دینی ہے، جس کا خیال میں نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہاؤ ڈو یو انوالو لرنر بیفور یو لانچ یور پروگرام۔ مثال کے طور پر میں آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے ابھی سلائڈ شیئر کر رہا ہوں، آپ اسٹوڈنٹس کو میں پڑھا رہا ہوں، تو پڑھانے سے پہلے میں آپ اسٹوڈنٹس کا موڈ کس طرح سے بناتا ہوں ٹیچنگ لرننگ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے پھر دلچسپی کے ساتھ میرے ساتھ کلاس کے دوران انوالو ہو، ٹھیک ہے، آپ کسی قسم کی بوریت کا شکار نہ ہو۔ تو اس طرح سے آپ کو انٹرسٹ رکھنے کے لیے، پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کلاس میں کون سے کام مجھے کرنے چاہیے جس کے بعد آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ دلچسپی کے ساتھ کلاس لے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو انوالو لرنر بیفور یو لانچ یور پروگرام۔ اپنی ٹیچنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا جو ہے مجھے کرنا چاہیے جس سے آپ لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ مزید جو ہے بڑھ جائے کلاس لینے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہاؤ ڈو یو اینالائز یور لرنر نیڈ۔ میں کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ضروریات ہے اس کو اینالائز کروں گا، کس طرح سے مجھے پتہ چلے گا کہ میرے اسٹوڈنٹس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے آسانی سے سکھا سکتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک کویسچن ہے ریفلیکشن میں، ٹھیک ہے۔ ہاؤ مائٹ یو کنسیڈر انوالونگ یور لرنر تھرو آؤٹ دا کورس۔ اور کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورے کورس کو ڈیلیور کرنے کے دوران آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کس طرح ہو، آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے رہے، آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بوریت کا شکار نہ ہو۔ تو ان کو 100% پارٹیسپیٹ کرانے کے لیے، ان کو جو ہے بور ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو کیا سر کرنا ہوگا؟ جی جی یہ یہ مطلب امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز اس میں سے کیسے آ سکتے ہیں؟ ایم سی کیوز اس میں سے اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں گے کہ ریفلیکشن کے حوالے سے، مطلب ٹیچنگ لرننگ نیڈ اسسمنٹ میں ریفلیکشن کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ ایز اے ایجوکیشن پرووائڈر ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ جو ہے ٹیچر ہے، آپ ٹیچنگ کر رہی ہے، تو ٹیچنگ کرنے کے لیے کون سی باتیں جو ہے ضروری ہے جس سے آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو جو سننے والے ہیں، وہ بوریت کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہو کلاس کے دوران، اور وہ جو ہے آپ سے 100% چیزوں کو گین کر رہے ہو، لرن کر رہے ہو۔ تو پھر ان سارے کویسچن کے جوابات آپ لوگوں نے دینے ہوں گے۔ آپ نے پھر اپنے لرننگ سٹائل کے حوالے سے آپ نے ان کو بتانا ہوگا، آپشن میں دیے گئے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ سے کلاس کے دوران کویسچن کرنے کے ذریعے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کچھ کویسچن کیے، آپ سے جو ہے میں نے ریپیٹ کرایا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ دوبارہ پڑھے
تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ جو ہے میری باتوں کو سن رہے ہیں یا نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک سمپل طریقے سے کلاس کے دوران جو ہے آپ سب کو جو ہے دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا، ٹھیک ہے، دوبارہ سے جو ہے آپ کو جو ہے کلاس کے لیے دوبارہ سے ایکٹیو کر لیا، جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے لیکچر کو دوبارہ سے غور سے سننے لگے۔ تو یہ سارے وہ میتھڈس ہے، یہ سارے وہ اسٹریٹجیز ہے جس کے حوالے سے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ٹیچنگ لرننگ پرنسپل سبجیکٹ جو ہے یہ آپ کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ٹیچنگ لرننگ سبجیکٹ میں آپ کو سارا کچھ ٹیچنگ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے جو ٹیچنگ میتھڈس ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ رکھ سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے، کس طرح سے آپ اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ ایبلٹیز ہے اس کو آپ مزید سے مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کو اس سبجیکٹ میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو آج اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ جب آپ کا پوسٹ آر این کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پوسٹ آر این کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ظاہری بات ہے آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو کہ لیکچرر جو ہے بن جائیں گے، نرس کے ساتھ ساتھ ایز اے نرس لیکچرر بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ بہتر طریقے سے اپنے سننے والوں کو سمجھا سکیں گے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سبجیکٹ انڈرسٹینڈ کرنا، صحیح ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو چوتھا اسٹیپ ہے لرننگ نیڈ اسیسمنٹ میں، وہ کیا ہے؟ ایجوکیشنل گول ہے۔ ایجوکیشنل گول آر اسٹیٹمنٹس they describe the competencies, skills and attributes that students should possess upon completion of a course or program. They often operate within the interacting domain of knowledge, skills and attitude. ایجوکیشنل گول جو ہے، ایجوکیشنل گولز یہ اصل میں ہمارے ساتھ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں آپ کی وہ باتیں ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آیا اس بندے میں یہ چیزیں موجود ہے یا نہیں۔ جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے 3 سے اوپر جی پی اے لینی ہے، تو آپ کی اس بات سے جو ہے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو جذبہ ہے وہ آپ میں موجود ہے، اور آپ لوگوں میں جذبہ موجود ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لازمی طور پر ڈیلی بیسس پر 2 یا 3 گھنٹے جو ہے وہ اپنے اسٹڈی کو دے رہے ہیں۔ تو آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے، اس بات سے جو ہے مجھے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ آپ کتنے قابل ہے، آپ کے ساتھ سکلز کس طرح کے سکلز ہے، کیسے سکلز ہے، اور آپ جو ہے کتنا جو ہے آپ مطلب پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، یا اپنے گولز کو اچیو کرنے میں آپ جو ہے کتنا رول آپ پلے کر سکتی ہے۔ تو آپ کی اس ایک بات سے مجھے پتہ چل گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایجوکیشنل گولز یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی جو کمپیٹنسی ہے، آپ کی جو قابلیت ہے، آپ کے پاس جو سکلز ہیں، مطلب جو آپ نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹ سے مراد جو خصوصیات ہوتے ہیں that student should possess upon completion of course اور program، جو کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ میں ہونے چاہیے ایک کورس یا ایک گولز کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشنل گول کہتے ہیں، صحیح ہے۔ they often operate within the interacting domain of knowledge، اور اسی طرح سے یہی اسٹوڈنٹ جو ہے ظاہری بات ہے جب کسی گول کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے دوران یہ اسٹوڈنٹ جو ہے مزید اپنے نالج کو جو ہے امپروو کر سکتے ہیں، اس کو مزید جو ہے لرن کرتے ہوئے سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں، اور اپنی جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو مزید جو ہے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایجوکیشنل گول کہلاتی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ Defining educational goal is a process which involves identifying objectives, selecting attainable short-term goals, and formulating a plan for attaining these goals. Educational goals are different for each individual، ٹھیک ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے جو مقاصد ہے وہ کسی کو بتاتے ہیں، یا جب آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں،
تو اپنے گول سیٹ کرنا یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنے آبجیکٹیوز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے اپنے لیے ایک شارٹ ٹرم گول جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں۔ شارٹ ٹرم گول سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال پر مشتمل نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے پر مشتمل ہو، 1 مہینے پر مشتمل ہو، 3 مہینے پر مشتمل ہو۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، شارٹ ٹرم گول، مطلب ایسے گولز، ایسے مقاصد جس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ زیادہ لمبے عرصے پر محیط نہ ہو، بلکہ 2 مہینے، 3 مہینے پر محیط ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل گولز کے ذریعے آپ پھر اپنی جو گولز ہے اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ بھی آلریڈی فارمولیٹ کر لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشنل گول کی کیا ہے، خصوصیات ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایجوکیشنل گول سیٹ کرتے ہیں تو ایک ایجوکیشنل گول کو سیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو اپنے آبجیکٹیوز کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ اس کے لیے شارٹ ٹرم گول بھی ارینج کر لیتے ہیں اور آپ اس کے لیے پلاننگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایجوکیشنل گول جو ہے یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا دوسرے اسٹوڈنٹ سے کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ کوئی کہیں گے کہ میں جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہیں گے کہ میں جو ہے نرس بننا چاہتا ہوں، کوئی کہیں گے کہ میں پاک آرمی میں جانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، کوچ کہیں گے کہ میں ایئر فورس میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ہر ایک بندے کی جو گولز ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دوسرے بندے سے مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے لیے پھر وہ لوگ اس طرح سے محنت بھی کرتے ہیں۔ Identifying objectives is an important first step because they differ for everyone. First, it is important to define what one means by education. For some people, education equals a college degree, while for others, it means some kind of vocational training or may mean simply learning a certain skills effectively, such as how to cook or how to appreciate poetry. اچھا جی، آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، آبجیکٹیوز کسے کہتے ہیں؟ آبجیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر پوسٹ آرین سیکنڈ سیمسٹر کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو پوسٹ آرین سیکنڈ سیمسٹر کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کام کرنے ہوں گے، تو اس جو کام آپ کریں گی، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو آبجیکٹیوز کہتے ہیں۔ آبجیکٹیوز کو آپ ٹاسک بھی کہہ سکتے ہیں، جو کام آپ نے کسی بڑے کام کو پورا کرنے کے لیے کرنے ہو تو اس کو ہم ٹاسک یا آبجیکٹیو کہیں گے۔ تو آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ سب سے ضروری پہلا سٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لرننگ نیڈ اسیسمنٹ میں۔ اور ہر ایک انسان کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسان سے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آبجیکٹیو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ تو ایک ہمارے ساتھ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے لیے ایجوکیشن جو ہے یہ صرف کالج کی ڈگریوں کے برابر ہوتا ہے کہ ایجوکیشن میں نے اس لیے کرنی ہے کہ مجھے صرف کالج کی ڈگری یا یونیورسٹی کی ڈگریاں جو ہے مل جائیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن سے مراد مطلب ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ کسے کہتے ہیں، مطلب سمپلی اپنے سکلز کو انہینس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایجوکیشن کو ایک ایسا سورس سمجھتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے سکلز کو مزید کیا کرتے ہیں، افیکٹو بناتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان کے لیے جو ایجوکیشن ہے اس کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بیہیویئر میں بہتری لانے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنے سکلز میں امپروومنٹ، اپنے سکلز میں ماسٹری حاصل کرنے کے لیے جو ہے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ سچ از ہاؤ ٹو کوک اور ہاؤ ٹو اپریشیٹ، کس طرح سے میں چیزوں کو پکا سکتی ہوں یا کس طرح سے میں لوگوں کی جو شاعری ہے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ایجوکیشن کے ذریعے کر سکتی ہے۔ Once educational objectives are determined, it becomes easier to identify goals. ایک بار جب آپ کو اپنے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اپنے مقاصد کو معلوم کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ It is useful to put both long and short term goals in writing
so they can be referred to later, ठीक है। इसी तरह से जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग में सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट टर्म्स गोल्स को मेंशन नहीं करने, बल्कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म्स गोल्स को भी देखने हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहती है कि आपका सेकेंड सेमेस्टर क्लियर हो जाए, तो ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया। इसी तरह से आप चाहती है कि आपकी चारों सेमेस्टर जो है वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट पर क्लियर हो जाए, तो चारों सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए आपको 2 साल का वेट करना होगा। तो ये क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से फिर इसके मुताबिक आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स सच एज, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, सच एज ब्रिंगिंग माई जीपीए, ठीक है। जीपीए लेना ये आपका शॉर्ट टर्म गोल में आ गया कि 3.5 लेना जीपीए, ये आपकी क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है। रीड अ बुक अबाउट एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब सितारों के हवाले से बुक को पढ़ना। कैन बी अकम्प्लिश फेयरली क्विकली, इसको आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में आपकी ग्रेजुएशन आ जाती है, विच बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या लर्न टू स्पीक इटालियन विद विल टेक सम टाइम। तो वही बातें हैं जो कि मैंने आपको कही कि अगर आप चाहती है कि आपकी जो डिग्री है ये मुकम्मल हो जाए, तो ये आपकी एक लॉन्ग टर्म गोल हो गई। लेकिन अगर आप चाहती है कि आपका सेकेंड सेमेस्टर में जीपीए अच्छा आ जाए, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गए, क्योंकि जीपीए का जो ड्यूरेशन है या जो सेमेस्टर का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने होता है, ठीक है। या सर्टन टाइम जो है 6 महीने या 6 महीनों से भी बढ़ जाती है। तो ये हमारे साथ क्या आएगी, शॉर्ट टर्म गोल में आएंगी, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? किसी किस्म की डिफ़िकल्टी तो नहीं है लेक्चर में? Okay, good. The next step is to formulate a plan for how these goals will be accomplished. For example, if the goal is a college degree, the plan would include visiting various campuses and meeting with financial aid officers to discuss tuition payment options, ठीक है। आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने अपनी प्लानिंग को क्या करनी होती है, बनानी होती है कि किस तरह से मैंने अपने गोल्स को पूरा करना है, किस तरह से मैंने अपने मकासद को हासिल करने हैं। तो इसके लिए आपने क्या करने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका मकसद हो कि आप कॉलेज डिग्री जो है हासिल करें, तो इसके लिए फिर आप प्लानिंग यही करेंगे कि आप मुख्तलिफ वेरियस कैंपस जाएंगे, ठीक है, और वहाँ के फाइनेंशियल जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आप मीटिंग करेंगे, जिसमें आप उनके साथ पेमेंट फीस, जो फीस ट्यूशन फीस वगैरह है उसकी पेमेंट डिस्कस करेंगे कि इस कॉलेज की पेमेंट कितनी है, ठीक है, एडमिशन के लिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जब आप फिर उस कॉलेज में एडमिशन लेंगी, वहाँ पर आप टाइम गुजारेंगी और अपना जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो मुकम्मल करेंगी, तो आपको फिर बदले में क्या मिलेगा, कॉलेज की डिग्री मिलेगी। As time passes, it can help to refer to written goals often for inspiration. Crossing off short-term goals is an excellent way to keep oneself motivated to continue working toward the long-term goals, ठीक है। कहते हैं कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट टर्म गोल्स को मुकम्मल नहीं करेंगे, उसको आप कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक पोस्ट आर्डिनेट फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है, ठीक है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनकी जीपीए जो है अच्छी नहीं आई, उनके 2-3 पेपर जो है वो सप्ली आ गई। तो इसकी वजह से उनकी जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगी कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और मेरे 3 पेपर फिर भी फेल हो गए। इसके अलावा दूसरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने स्मार्ट स्टडी की थी, उन्होंने चीज़ों को सोच समझ कर पढ़ा था, ठीक है, उनकी जीपीए जो है वो 3 से ऊपर आ गई। तो वो मज़ीद मोटिवेट हो जाएंगी, ठीक है, और मज़ीद वो फिर कोशिश करेंगी कि सेकेंड सेमेस्टर में भी वो 3 से ऊपर जीपीए ले, थर्ड में भी ले, फोर्थ में भी ले। तो इस तरह से मोटिवेटेड रहने की वजह से वो चारों सेमेस्टर में अच्छी तरीके से क्लियर कर लेती है और साथ साथ वो अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी अचीव कर लेती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव हो, वो कंप्लीट हो, उसको आप हासिल करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो छोटे छोटे मकासद है, जो छोटे छोटे टाइम पीरियड पर मुश्तमिल आपके गोल्स है, तो उसको आप सबसे पहले कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आप इससे मोटिवेट
موٹیویٹڈ رہیں گے، اور جب آپ موٹیویٹڈ رہیں گے تو آپ پھر اپنے لانگ ٹرم گولز کو بھی آسانی سے اچیو کر لیں گے۔ Some management academic would say that the difference between goals and objective is that a goal is a description of a destination and objective is a measure of the progress that is needed to get the destination. ٹھیک ہے، کچھ اکیڈمیز کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے ابھی کہ جو گولز اور آبجیکٹیو ہے یہ ہمارے ساتھ دو مختلف چیزیں ہیں۔ گول جو ہے یہ آپ کی ڈیسٹینیشن، آپ کے منزل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے، ٹھیک ہے، جبکہ آبجیکٹیو جو ہے یہ آپ کو راستوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ اگر آپ ایک منزل کے طرف جا رہی ہے تو اس منزل کی طرف جانے کے لیے آپ کو کون سے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ تو گول اور آبجیکٹیو کے حوالے سے لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ گول جو ہے یہ آپ کا منزل کیا ہے، آپ کے منزل کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہے، جبکہ آبجیکٹیو جو ہے آپ کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ In this context, goals are the long-term outcome you need to achieve. لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ جو گولز ہے یہ لانگ ٹرمز کیا ہوتے ہیں؟ سر پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں، گول ہے اور ایک آبجیکٹیو ایک بار۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جو گول اور آبجیکٹیو ہے اس میں ہمارے ساتھ کافی باریک ڈفرینس ہے۔ گولز جو ہے، گول سے مراد آپ کی منزل کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کی منزل یہ ہے کہ آپ نے اپنے پوسٹ آرین کو کیا کرنا ہے، کور کرنا ہے، آپ نے اپنے پوسٹ آرین کو فرسٹ اٹیمپٹ پر ہی کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی آپ لوگوں نے سٹک نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کیا ہے، یہ آپ کی منزل ہے کہ ہم نے پوسٹ آرین کو کلیئر کرنا ہے۔ جبکہ آبجیکٹیوز کیا ہے، آبجیکٹیو یہ آپ کے پاس وہ راستے ہوتے ہیں جس کے ذریعے اگر آپ چلیں گی تو آپ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچے گی، اپنے پوسٹ آرین کو کور کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آبجیکٹیو جو ہے یہ آپ کو راستوں کے بارے میں بتاتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے منزل تک پہنچتی ہے، اور گول جو ہے یہ آپ کا منزل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، تھینک یو۔ اوکے گڈ۔ اسی طرح سے گول جو ہے یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، وہی بات ہے منزل ہوتی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے آپ نے 4 سیمیسٹر پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 4 سیمیسٹر یہ آپ کے آبجیکٹیو ہے، اور آپ کا منزل کیا ہے، ڈگری لینا، پوسٹ آرین کی ڈگری لینا، یہ آپ کی منزل ہے۔ سو گول یہ لانگ ٹرم آؤٹ کم ہوتے ہیں جس کو آپ لوگوں نے ہر حال میں اچیو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا یونٹ نمبر 5 ٹیچنگ لرننگ پرنسپل کا نیڈ اسیسمنٹ۔ امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ اسٹوڈنٹس کو آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔